أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا۔ تمام قسم کی ستائشیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو آسمان زمین کا خالق مالک مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، کل یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے۔ 15 اگست میں ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ ایک ایسا دن ہے جسے ہر ہندوستانی بڑے خوشی سے اس کا احساس اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، لیکن ہر مسلمان کو جو اس خطے ارض میں رہتا ہے، اس ملک میں رہتا ہے، اسے اس ملک کی تاریخ جاننی بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو آزادی کا دن ہے، اصل میں ہم مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو ہندوستان ہے، اسے بنانے میں مسلمانوں نے جو خون بہایا ہے، کسی دوسری قوم نے نہیں بہایا ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہے، کسی دوسری قوم نے کبھی ایسی قربانیاں نہیں دی۔ آج ہندوستان آزاد ہے تو یاد رکھ لیجئے گا، اس کے پیچھے مسلمان علماء اور مسلمانوں کی بہت بڑی حصہ داری ہے۔ یہ یوم آزادی ہم اور آپ کو جہاں اس تاریخ کا پیغام دے رہی ہے، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تاریخ کو بدلنے کے لیے جو کالی طاقتیں محنتیں کر رہی ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ آج ہندوستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ بدلنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے انگریزوں سے آزادی ملی، بعد میں ایسے لوگوں سے پلہ پڑ گیا ہے جنہیں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، اور جب سے سارے ہندوستان میں ان ظالموں کے ہاتھوں میں حکومت چلے گئی، انہوں نے پورا زور اس میں لگایا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، کیسے اسلام کو بدنام کیا جائے، اور کیسے مسلمانوں کے کاموں میں دخل اندازی کی جائے، اور مسلمانوں کو کس انداز میں، کس اعتبار میں ہر ممکن کوشش کر کے انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں پریشان کرے۔ اس پر یہ حکومت کام کر رہی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ان سارے کالے کاموں میں ایک جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ بدلنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔
سلیبس کے اندر کی کتابوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کر دی گئی ہے۔ جو ہماری تاریخ میں، جو ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے ہیروئک رول ادا کیا، انہیں آج دشمن بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بدنام کیا جا رہا ہے، اور ایسے گمنام لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے جنہیں کوئی جانتا تک نہیں ہے، جن کے کارنامے بہت ہی کم ہیں، قربانیاں، بڑی بڑی قربانیاں، ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن ایسے لوگوں کے بت بنائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سٹیچوز بنائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مشہور کیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یاد رکھ لیجئے، ہندوستان کے ذرے ذرے میں اسلام اور مسلمانوں کی نشان ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہے تو ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے جہاں مسلمانوں کی ڈھیر ساری قربانیاں ہیں، وہاں ہم اور آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ بہت سارے ہم نے ایسے بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ہندوستان کے نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں سے آگے ہیں، ہم ہندوستان کے نہیں ہیں، ہندوستان تو ان کا ہے۔ یہ تصور رکھنے والے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور ہندوستان کے خلاف بولتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ عزیز ساتھیوں، عزیز مسلمانوں، ماؤں بہنوں، اس پارٹ کو بار بار پڑھیے، اس تاریخ کو بار بار پڑھیے کہ ہندوستان اور مسلمان یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کے لیے مسلمان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان ہے۔ اگر ان کالی طاقتوں نے پوری کوشش کی، اگر یہ زعفرانی طاقتوں نے پوری کوشش کی، تاریخ یہ لوگ بدل نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ایک مومنٹم ہے جو انہیں مل گیا ہے، جس کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیز ایسے ہی آگے بڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اور ہندوستان ایک دوسروں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس تاریخ کو ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے جاننا ہے۔ آزادی کی بات ہوئی، آزادی یہ کیسے حاصل ہوئی؟ آزادی سے پہلے ہندوستان کی حالت کیا تھی، اور اسلام ہندوستان میں کب آیا؟ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو جاننی چاہیے۔ میں مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے گا، اسلام ہندوستان میں دو طریقوں سے آیا۔ ایک طریقہ ساحل کے طریقے سے، جہاں پر عرب آتے تھے، ان کی تجارتیں ہندوستان سے اسلام آنے سے پہلے ان کی تجارتیں ہوا کرتی تھی۔ جب وہاں عرب میں اسلام آ گیا اور عرب میں لوگ مسلمان بن گئے، وہی تاجر یہاں آتے تھے، ان ساحلی علاقوں میں اترتے تھے، اپنی تجارتیں کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، ان کے اندر جو اخلاق میں تبدیلی آئی، عقیدے میں تبدیلی آئی، ان کے اندر عبادت کی وہ خوشبو آئی، تو یہاں کے لوگوں نے انہیں دیکھ کر بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ساحلی علاقے ہیں ہندوستان کے، خاص طور پر تمل ناڈو کے جو ساحلی علاقے ہیں، یہ جتنے بھی بستیاں آپ دیکھتے ہیں، ادرام پٹنم کہیے، کائل پٹنم کہیے، اس کے بعد کلکرے کہیے، اس کے بعد جتنے بھی یہ علاقے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ گیا۔ یہی صحیح قول ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں پر تاجر آ گئے تھے اور یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک راستے سے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا۔ اب جب اس راستے سے داخل ہوا، کئی بستیاں مسلمان ہو گئی تھی، کئی مساجد بن دیے گئے، اور ایسی ایسی بستیاں ہو گئی تھی جو پورے کے پورے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں جو ہندو ہوا کرتے تھے، انہیں سمندر سے ڈر لگتا تھا، وہ سمندر کی تجارتیں نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس جو عقائد تھے اس میں یہ تھا کہ بھئی سمندر میں نہ جائے، سمندر سے جو ہے تجارت کرے، تو وہ سمندر میں جایا نہیں کرتے تھے۔ تو جو کچھ بھی مال آتا تھا عربوں کے ذریعے سے آتا تھا، تو اس طریقے سے اسلام ان علاقوں میں پھیل گیا اور بہت دور تک چلا گیا۔ ایک دوسرے طریقے سے اسلام آیا جو باقاعدہ حکومت کرنے کے لیے، جسے آپ کہیے آفیشیل طور پر اسلام داخل ہوا۔ یہ ہوا 90 ہجری میں، جب محمد بن قاسم الثقفی نامی ایک زبردست مجاہد، زبردست اللہ کے ولی ہندوستان میں داخل ہوئے، اور نارتھ ہندوستان میں، شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ملتان تک کے علاقوں کو انہوں نے اسلام کے اندر داخل کیا، اور باقاعدہ وہاں پر انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی۔ اور یہ جو اسلامی حکومت تھی، یاد رکھ لیجئے گا 200-250 سال تک چلی۔ 40 سے زیادہ عرب گورنرز آیا کرتے تھے، جن کے تعلق سیدھے سیدھے خلافت سے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر 200-250 سال تک عربوں کی حکومت تھی۔ بعد میں فارس آئے، بعد میں پھر افغان آئے، اور بعد میں آئے مغول۔ سبوں نے کئی سو سال حکومتیں کی، اور بہت ہی امن کا زمانہ قائم کیا گیا۔ سلطنت ممالک نامی غلاموں کی حکومت تھی ہندوستان میں، جن کے سب سے پہلے بادشاہ تھے قطب الدین ایبک۔ یہ جو قطب مینار جو آپ کہتے ہیں، انہی کے نام سے ان کے شاگرد نے بنایا، جن کا نام تھا التمش۔
انہوں نے جب ہندوستان میں حکومت کی، بڑا امن کا زمانہ تھا، ہندوستان نے ایسی ترقی کی، اللہ اکبر. اور جب دور مغلوں کا آیا، 350 سال مغلوں نے ہندوستان میں حکومت کی اور ایسے امن کے ساتھ حکومت کی، اور ہندوستان کو وہ ہیرا بنایا، وہ موتی بنایا جو ساری دنیا کے لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے. ساری دنیا کے لوگ آ کر اس ملک میں بسنا چاہتے تھے، کیونکہ یہاں کی زمین بڑے سرخیز تھی اور امن کا دورہ تھا. دوسرے علاقوں میں جھگڑے تھے، تاتاروں کے حملے تھے، دوسری پریشانیاں تھی، تو بڑی تعداد میں علماء ہندوستان آتے، اہل علم ہندوستان آتے، اور لوگ آ کر ہندوستان میں بسنے لگے، یہاں کے امن کی وجہ سے، یہاں کی زرخیز زمین کی وجہ سے، یہاں کی غذا کی فراوانی کی وجہ سے. اسی لیے آج ہندوستان میں اتنے سارے لوگ بستے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اتنے سارے بچے جنے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے بچے جنتے ہیں. عرب کے مقابلے میں، دوسرے علاقوں کے مقابلے میں یہاں کے لوگ ہمیشہ بچے کم ہی جنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد کیسے بس گئی؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر امن کا زمانہ تھا. 350 سال مغلوں کا جو زمانہ تھا وہ طر امتیاز تھا، بڑا ہی سنہرا زمانہ تھا. اسی لیے جب ہندوستان کو انڈیپینڈنس مل رہا تھا تو اس وقت 1 روپے کی قیمت $75 تھے. 1 روپے $75 تھے. لیکن آج کیا ہے؟ ابھی آزادی مل کے 100 سال بھی نہیں ہوئی، حالت یہ ہے کہ $1 کے مقابلے میں 95 روپیز ہم ادا کر رہے ہیں. آسمان زمین آوندہ کر دیے گئے. ان لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے، جبکہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان میں، اللہ اکبر، ہندوستان کو اسلام اور مسلمانوں نے کیا دیا؟ یہ ایک مستقل تاریخ ہے. یہ چند نمٹ بس نہیں آئیں گے جس میں ہم اور آپ کو بتائیں کہ کیسے ہندوستان کے اندر تعلیم کو فروغ ملا. یہاں کے لوگ نظام ذات پات کے نظام کو مانتے تھے. اونچلے ذات والے وہی تعلیم حاصل کریں گے، بعد کے ذات والے وہ جھگڑیں گے، اس کے بعد کے ذات والے جائیں گے کاشتکاری کریں گے، اس کے بعد نچلے طبقہ ہوگا وہ تو جانوروں کی طرح ہوگا. یہ ذات پات کا نظام تھا ہندوستان میں. اسی لیے تعلیم سب کے لیے نہیں ہوتی تھی. تعلیم صرف یہ اونچی نسل والے حاصل کرتے تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم خدا کے نعوذ باللہ سر کے حصے سے پیدا ہوئے، پتہ نہیں اور ان کے کیا کیا خزابلات ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تعلیم کے حقدار ہیں، یہی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یاد رکھ لیجئے گا، جب مسلمان آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، تعلیم ہر انسان کا حق ہے، علم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے. اور مسلمانوں نے یہاں پر تعلیم عام کی، مسلمانوں نے یہاں پر لائبریریز بنے، مسلمانوں نے یہاں پر باغیچے قائم کیے، مسلمانوں نے اس ملک کو خوبصورت بنایا. آج بھی ہندوستان کا اگر نام لیا جاتا ہے تو کس عمارت کا نام لیا جاتا ہے؟ چاہے جو کچھ بھی یہ لوگ کہہ لیں، عمارت کا نام لیا جاتا ہے تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد. یہ وہ عمارتیں ہیں جنہیں مسلمانوں نے بطور یادگار چھوڑا ہے. آج بھی لوگ چاہے جو کچھ کہنا کہہ لے، لیکن یہ ساری عمارتیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ایک زمانے میں یہاں پر انتہائی امن کی حکومت تھی، انتہائی امن کی حکومت تھی. جب تاج محل بنا گیا، کروڑہا روپے خرچ کیے گئے، کروڑہا روپے خرچ کیے گئے صرف اس عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے. کئی ہزار لوگوں نے کام کیے، ساری دنیا سے کاریگروں کو بلایا گیا، ہر چیزوں کے ذریعے سے، ہر ممکن چیزوں کے ذریعے سے اسے خوبصورت اور سجایا گیا تاکہ ساری دنیا میں اس کا نام رہے. اور اتنا بڑا کام اگر لوگ بھوکماری میں ہوتے، لوگ تکلیف میں ہوتے تو کیا یہ بڑا کام کیا جا سکتا؟ جب یہ کام ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ لوگوں میں امن تھا، بھوکماری نہیں تھی. یہاں پر لوگ بھیک مانگتے نہیں تھے، یہاں پر لوگوں کے پاس پیسوں کی فراوانی تھی، لوگ ترقی کر رہے تھے. یہی حالت تھی جس میں مغلوں نے ہندوستان کو چھوڑا. ایسے ایسے کارخانے تھے، ایسے ایسے سڑکیں بنائیں اور پورے ملک کو جوڑا. مسلمان آنے سے پہلے پتہ ہے اس ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ 500 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، 500 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں. آپس میں ان کے جھگڑے تھے، ہر چھوٹے علاقے کا اپنا بادشاہ تھا. مسلمان آئے، ساروں کو جوڑا، امن کا پیغام دیا. جہاں مسلمانوں کو امن ملا، اس سے زیادہ کئی درجے زیادہ غیر مسلمانوں کو امن دیا گیا. اسی لیے آج بھی اس ہندوستان میں مسلمان مائنارٹی میں ہونے کے باوجود وہ لوگ میجارٹی میں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں بڑا ہی امن کا زمانہ تھا، اور ان لوگوں کے نہ کہ صرف ان کی تعلیم کا انتظام تھا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کے مندروں کے لیے وقف دیے جاتے تھے، اور ان کے رشی منیوں کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا. یہ تھا ہندوستان عزیز ساتھیوں جو مسلمانوں نے بنایا ہے، جو مسلمانوں نے بنایا. اور جب انگریز آئے
انہوں نے اس آزادی میں رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی، اس آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، یہاں کے لوگوں کو فقیری میں ڈالا، محتاجی میں ڈالا۔ تو یاد رکھ لیجئے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہونے والے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان علماء تھے، جنہوں نے کہا کہ انگریز کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی، یہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو آیا ہے اس ملک کو ترقی کرنے کے لیے۔ آج ہم بعض نادانوں کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ جیسے انگریز آئے تھے اس سے پہلے مسلمان آئے تھے، یہ سب گھس بھیٹی ہیں، یہ ساری ہندوستان کو انہوں نے لوٹا۔ ان پاگلوں کو کیا پتا کہ یہ لوگ آئے اور یہ ہندوستان ہی کے ہو کے رہ گئے؟ ان نادانوں کو کیا پتا یہ لوگ آئے، انہوں نے ہندوستان کو سنہری چڑیا بنائی، اب یہ جو گورے آئے انہوں نے لوٹا۔ آج کا آپ کا انگلستان، وہاں پر اتنا زیادہ اکنامیکل پاور کہاں سے آیا؟ یاد رکھ لیجئے گا انہوں نے ہندوستان کو خوب لوٹا۔ یہ لوگ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے۔ تو جب لوٹا گیا، خوب لوٹا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے لوٹا اور مختلف ناموں سے لوٹا، تو یاد رکھ لیجئے گا ان کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہونے والے مسلمان علماء تھے، مسلمان تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے چہرے گورے ہیں لیکن ان کے ارادے بڑے کالے ہیں، یہ ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں اور ملک کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا کہ یہ بہت بڑی کالی تاریخ ہے۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے مسلمان علماء کو قتل کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو جوش دلاتے ہیں، لوگوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مارا گیا۔ اصل میں آزادی کی لڑائی سراج الدولہ کے زمانے سے شروع ہو گئی، جو بنگال کے بہت بڑے وزیر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کو بھانپا اور انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ حالانکہ اورنگزیب کے زمانے میں ایک مرتبہ اورنگزیب نے انہیں سورت کے اس علاقے سے بھرپور طور پر باہر نکال دیا، لیکن وہ اس وقت انگریزوں کی طاقت نہیں تھی۔ بعد کا جب سراج الدولہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھانپا کہ انگریز بنگال کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، تو سب سے پہلے آدمی ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب تاریخ کی بات ہو اور جب آزادی کی بات ہو، ہندوستان کی بات ہو، کوئی مائی کا لال ٹیپو سلطان کو بھلا نہیں سکتا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک آخری طاقت تھی جو انگریزوں کے لیے حلق کا کانٹا بنی ہوئی تھی۔ انگریز ساری ہندوستان کو اپنے قدموں تلے رون چکے تھے، ہر علاقے میں گئے، سبوں کے مال کو لوٹا، زمینوں کو لوٹا اور جاگیرداری کو پروموٹ کیا، یہاں کے لوگوں کے محصولوں کو چرایا، سب پر ڈھیر سارے ٹیکس ڈالے اور لوگ مجبور ہوئے، بھوکماری میں پڑے تو ان کے تلوے چاٹنے لگے۔ یہ انگریزوں کا پروگرام تھا۔ اس موقع پر جہاں سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، یہ ایک اکیلا مجاہد، یہ ایک اکیلا طاقت جن کا نام تھا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جو میسور کے اندر ان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، انگریزوں کو ہم مان نہیں سکتے، یہ باطل طاقتوں کو ہم مان نہیں سکتے، یہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا۔ لوگوں نے کہا کہ جائیں آپ مان لیں، ان کی بڑی طاقت ہے، انہیں آپ مان لیں گے تو آپ کی حکومت باقی رہے گی، آپ کی حکومت نسل در نسل چلے گی، آپ کو جاگیردیں دی جائیں گی، آپ کو اشرفیاں دی جائیں گی، آپ بادشاہوں کی ٹھاٹ باٹ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لوگوں نے آ کر کہا، لیکن ٹیپو سلطان نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 دنوں سے بہتر ہے۔ یہ تاریخی جملہ کہا اور انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے، اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے 4 لڑائیاں لڑی، جن میں سے 2 میں جیت ملی، 2 میں غداروں نے غداری کی، 7 کے لوگوں نے غداری کی۔ غداروں میں نام کن کن کا لوگوں کا آتا ہے یہ الگ ہی تاریخ ہے۔ انہوں نے 7 رہ کے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی اور نتیجے میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو اس وقت انگریز نے کہا کہ آج سے ہمارا ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1799 کی بات ہے۔ انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ایک حلق کا کانٹا تھا، ہم نے اسے ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد سارے ہندوستان کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ اس کے بعد سے غلاموں کا وہ دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں کو پسپائی دیکھنی پڑی، مسلمانوں کو انہوں نے چن چن کے مارا، ان کے اداروں کو ختم کیا اور تعلیمی نظام کو ختم کیا۔ یاد رکھ لیجئے گا، انگریزوں سے پہلے، انہیں طاقت ملنے سے پہلے ہندوستان میں چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، سب عربی پڑھتے تھے، فارسی پڑھتے تھے، اردو کی تعلیم ہوتی تھی، تفسیر پڑھائی جاتی تھی، دوسرے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ لیکن انگریز آئے، انہوں نے اپنی زبان سکھائی لوگوں کو، اور ان کے رہن سہن کو بدلایا، اور ان کے لباس کو بدلا،
اور ان کے دماغوں کو بدلا اور ہمیشہ کے لیے غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری لڑائی شروع ہوئی، اس میں بھی مسلمان پہلے تھے، آگے تھے۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے بعد جب پورا ملک تتر بتر ہو گیا تو چند سالوں کے بعد ایک بہت بڑے عالم صاحب پیدا ہوئے جن کا نام تھا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ کو تھاما جب مسلمان مایوس ہو گئے تھے، یہ سمجھ گئے کہ بھائی اب ہمارے لیے ہمیشہ کی غلامی ہے، ہمارا ملک گیا، ہماری بستیاں گئی، ہماری دولتیں گئی، اب بچا جو کچھ بھی ہے انہیں انگریزوں کے پاس کام کر کے نوکر چاکری کر کے ہم زندگی گزار لیں گے، یہ تصور ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یہ علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان والے شاہ عبدالعزیز یہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور شاہ عبدالعزیز کے خاندان کے دو فرد، ایک کا نام تھا شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہیدین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پھر انگریزوں سے لڑنے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور فتویٰ دیا گیا انگریزی زبان بولنا، انگریزی زبان سیکھنا، انگریزی وضع خطا اختیار کرنا یہ سب حرام ہے، اور یہ کہا گیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد لڑنا واجب ہے۔ پہلے مسلمانوں نے کہا، پہلے مسلمانوں نے بتایا کہ بھائی ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانا ممکن ہے، ورنہ لوگ تو سمجھ گئے بھائی اب انہی کی ہم جو ہے زندگی گزارے، انہی کے ہو کر رہ جائیں، اب کوئی تصور نہیں تھا دوسرا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے بتایا کہ نہیں، تمہیں آزادی مل سکتی ہے، تم ان باطل طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو، اور اسلام میں جائز نہیں کہ باطل ایسا ننگا ناچ ناچے اور حق والے خاموش بیٹھے رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا کرتے رہیں، یہ حق والوں کا شیوا نہیں۔ اور علماء نے فتویٰ دیا اور ساری امت مسلم امنڈ آئی اور سب انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انگریزوں کے خلاف بغاوتیں ہوئی، اس کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 1857 میں موٹینی پیکٹ پیش آیا۔ 1857 ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے ہندوستان پہ، ہندوستان کی آزادی کی جب بھی آپ بات کریں گے اس ڈیٹ کو یاد رکھیے گا 1857، جس میں سارے ہندوستانی جمع ہو کے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائے، اور ساروں نے مل کے بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ تھے، آخری فرد بادشاہ تھے، جا کر کہے کہ آپ ہمارے بادشاہ یاد رکھ لیجیے، انگریز 150 سال سے ہیں، اور جب آزادی کی بات ہوئی تو ایک لیڈر کی ضرورت پڑی، ایک بادشاہ کی ضرورت پڑی، تو مسلمان غیر مسلمان کس کے پاس گئے؟ وہ گئے شاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس، سبوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ اگر مغلوں کی سلطنت ہندوستان کو انہوں نے لوٹا، ہندوستان میں مغل گھس بیٹھی تھے، تو اس وقت کے مسلمان غیر مسلمان بہادر شاہ ظفر کے پاس جانے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ تو سب گئے اور کہا کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، اور وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو بہت بڑا ریولٹ ہوا، جب انگریزوں کو مارا گیا، بھگایا گیا، لیکن 2 سال بعد انگریز پوری طاقت کے ساتھ پھر آیا 1859 میں، اور اس کے بعد اس نے وہ حشر کیا، اور سب سے زیادہ اس وقت جسے اس نے مارا، سولی پر چڑھایا اور درختوں میں چڑھایا، کئی کلومیٹرز تک مسلمان علماء کے نعشوں کو اس نے لٹکایا، اس وجہ سے کہ معلوم تھا کہ یہی مسلمان ہیں جو آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو حقیقی ہندوستان کے باشندے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو حقیقی سن آف دا سوائل ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھے مسلمان، یہ تھی ان کی قربانیاں۔ اس کے بعد مسلسل یہ نہیں کہ مسلمان بڑھ گئے، ہر ممکن کوشش کیے، انگریزوں کے ساتھ ساتھ رہے، اور سب سے بڑی دلیل کہ مسلمان ساتھ رہے، میدان میں رہے، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریزوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد لیگل پروسیجر کے مطابق پارٹی بنا کر، اور اس کے بعد آزادی لی گئی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، تعلیم کی بات آئی تو سبوں نے کہا کہ ابوالکلام آزاد سے بہتر آدمی ہندوستان کو تعلیم کے تعلق سے ترقی کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سبوں نے اس وقت تھے، سب کچھ برہمن تھے، ہر سوچ رکھنے والے تھے، RSS سوچ رکھنے والے تھے، سب تھے، لیکن کہا کہ نہیں، تعلیم ہے تو دے دیجیے ابوالکلام کے پاس۔ ابوالکلام آزاد کے ہاتھ میں ایجوکیشن منسٹری دی گئی، اور نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے IITs بنا دیے گئے، کہ ہندوستان کی تعلیم ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ یوم آزادی ہم اور آپ کو اس تاریخ کو پڑھنے کا پاٹ سکھاتی ہے کہ ہم مسلمان اس ہندوستان میں رہے ہیں، ہماری کیا تاریخ ہے، ہم کیا ہیں، یہ بہت بہت ضروری ہے عزیز ساتھیوں۔ افسوس کہ آنے والی نسل ان چیزوں سے کوری ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والی نسل، انہیں پتہ نہیں کتنے فلم ہیروز کے نام معلوم ہے اور دوسرے کیسے کیسے لوگوں کے نام معلوم ہے، لیکن ان کے حقیقی ہیرو سے واقف نہیں ہے۔ یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمان بلکہ ساری انسانیت کو بچایا، ورنہ انگریز پورے ہندوستان کو جلا کر خاک کر کے بیچ کر چلے جاتے کب کا۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب